ناظرین، آج ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا ہے کہ میری واضح پالیسی ہے کہ میری تشہیر نہ کی جائے۔ آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں۔ میرے ادارے کے جوانوں پر جھوٹی تہمات لگائی گئی ہیں، اس لیے یہاں پر آیا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ جھوٹ سے فتنہ اور فساد کا خطرہ ہو تو سچ کا چپ رہنا نہیں بنتا۔ میں اپنے ادارے، جوانوں اور شہداء کا دفاع کرنے کے لیے سچ بولوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہداء کا مذاق بنایا گیا، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ کسی کو میر جعفر، میر صادق کہنے کی نہیں چاہیے۔ بغیر شواہد کے الزامات کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ کس چیز نے مجھے مجبور کیا؟ یہ لفظ ٹھیک استعمال ہوا ہے کیونکہ میری اپنی پالیسی تھی کہ میں نے تصویر بھی نہیں لانی اپنی۔ وہ یہ تھی کہ میں دیکھتا تھا اکثر کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک سائڈ پہ جھوٹ کو اتنی آسانی ہے، اتنی فراوانی ہے، اور ہمارے جو نوجوان ذہن ہیں وہ اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں، اور مجھے کسی ذاتی چیز کی وجہ سے میں مجبور نہیں ہوا۔ جب میں نے دیکھا کہ اس سے ادارے اور ملک میں ایک فتنہ اور فساد پھیلنے کا خطرہ ہے، صرف اس وجہ سے کہ جھوٹ کو جھوٹ ثابت نہیں کیا جا رہا یا سچ خاموشی پہ تلا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے یہ خاموشی توڑی۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف یہاں تھے تو ان کا ادارے سے رابطہ بھی تھا، جب وہ باہر چلے گئے تب بھی انہوں نے رابطہ رکھا۔ ارشد شریف واپس آنے کی خواہش رکھتے تھے، ان کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جب کہ اے پی حکومت نے تھریٹ الرٹ جاری کیا تو ہماری تحقیق کے مطابق ایسا کچھ نہیں تھا۔ شہید ارشد شریف صاحب بہت قابل صحافی تھے، محنتی صحافی تھے، میں ذاتی طور پہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ شہید ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں۔ جب وہ یہاں پر بھی تھے، اسٹیبلشمنٹ سے، میرے اپنے ادارے کے لوگوں سے رابطہ تھا۔ جب وہ باہر گئے وہاں سے بھی ان کا رابطہ تھا، بلکہ اس مہینے میں انہوں نے بی جی سی جو میرے ساتھ ہیں، جنرل صاحب کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھا، اور وہ واپسی کا بھی اپنی آنے کا خواہش کا اظہار کیا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ وہ ملک نہ چھوڑیں تو کیا وہ ملک چھوڑ سکتے تھے؟ آپ خود اس سوال کا جواب جانتے ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، وہ ملتے رہتے تھے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کا کہنا تھا کہ نیوٹرل اور جانور کہنا اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی غداری کی ہے، بلکہ یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے غیر قانونی کام سے انکار کیا ہے۔ غیر قانونی کام سے انکار فرد واحد یا صرف آرمی چیف کا فیصلہ نہیں، پورے ادارے کا کام تھا، پورے ادارے کا فیصلہ تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے مزید کہا کہ بالخصوص اس سال مارچ سے ہم پر بہت زیادہ پریشر ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ خود کو آئینی کردار تک محدود رکھنا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ چاہتے تو اپنے آخری 6-7 مہینے سکون سے گزار سکتے تھے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے فیصلہ ملک اور ادارے کے حق میں کیا ہے۔ جنرل باجوہ اور ان کے بچوں پر غلیظ تنقید کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت تک توسیع کی پیشکش کی گئی۔ تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے سابقہ حکومت نے آرمی چیف کو غیر معینہ مدت تک توسیع کا کہا تھا۔ آرمی چیف نے مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ یہ ایک بہت پرکشش پیشکش تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو ماضی قریب میں ان کی تعریفوں کے پل کیوں باندھا کرتے تھے؟ اگر آپ کی نظر میں سپہ سالار غدار ہے تو اس کی ملازمت میں توسیع کیوں دینا چاہتے تھے؟ اگر آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو آج بھی چھپ کر ملتے ہیں۔ اس وقت جو حکومت وقت تھی، جو توسیع کو قانونی طور پر دینے کے مجاز تھے، انہوں نے یہ پیشکش دی۔ اس وقت یہ پیشکش اس لیے کی گئی کہ تحریک عدم اعتماد اپنے عروج پر تھی۔ مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی، میرے سامنے کی گئی۔ یہ بہت پرکشش پیشکش تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، اس لیے کہ انہوں نے جو بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کے آئینی رول پہ لانا ہے۔ اور میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو حق ہے اپنی رائے دینے کا۔ آئی ریسپیکٹ دیٹ رائٹ۔ ایز اے سولجر آئی ایم ریڈی ٹو پروٹیکٹ دیٹ رائٹ ٹو دی ایکسٹینٹ پاسبل۔ بٹ میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟
عجیب بات ہے، آپ سمجھتے ہیں سپر سالار غدار ہے، لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا تو رہیں، اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ مجھے آپ کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ ملیے، یہ ہمارا فرض ہے اس ملک کے ہر شہری کی آواز پہ لبیک کہنا، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا کہ ہمارا محاسبہ ضرور کریں، لیکن پیمانہ رکھیں کہ میں ملک کے لیے درست کام کر رہا ہوں یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مارچ 2021 کے بعد کسی الیکشن میں فوج یا ISI کی مداخلت کا ثبوت ہے تو لائیں۔ جب DG ISI بنا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا معاشی مسائل۔ جس نے مجھ سے پوچھا تھا اس کے نزدیک پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ حزب اختلاف تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو بیرونی خطرات یا عدم تحفظ سے خطرہ نہیں ہے، پاکستان کا دفاع اس لیے مضبوط ہے کہ اس کی ذمہ داری 22 کروڑ عوام نے لی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا کہنا تھا کہ جب آپ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں تو اس سے ملک میں عدم استحکام آتا ہے۔ پاکستان نفرت کی وجہ سے 2 ٹکڑے ہوا۔ DG ISI نے کہا کہ ادارے کے غیر سیاسی رہنے پر بہت دن بحث ہوئی، پھر یہ فیصلہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے آئین میں ایک حق احتجاج کرنے کا بھی ہے، ہمیں کسی کے احتجاج، کسی کے لانگ مارچ یا کسی کے دھرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب زیادہ لوگ اکٹھے ہوں تو خطرہ ہوتا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم سیکیورٹی دیں، ہم باتیں نہیں کرتے، کام کرتے ہیں۔ DG ISI نے کہا کہ میرے ادارے اور ایجنسی کا کسی جماعت کے ساتھ کوئی انا نہیں ہے۔ جس جماعت کی آپ نے بات کی ہے اس میں میرے ذاتی دوست اور دیگر جماعتوں سے زیادہ ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا کہنا تھا کہ جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں ہمارا مشورہ اور بیانیہ یہی تھا کہ آپ کو جو کرنا ہے آئین کے تحت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کے خلاف بات ہوئی تو وزیر اعظم اور دیگر وزراء نے مذمت کی، یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت دانستہ خاموش ہے۔ ایک سوال کے جواب میں DG ISI نے پاکستان کے صحافی بہت خطرات کے باوجود اپنا کام بہت اچھا کر رہے ہیں ایسا بھی کہا۔ صحافیوں کو لفافہ کہنے کے خلاف ہوں یہ بھی کہا۔ کوئی صحافی ایسا نہیں ہے جسے میں بحیثیت DG ISI لفافہ کہہ سکوں۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے اس موقع پر کہا کہ ISI نے پروفیشنل انداز میں قومی سلامتی کی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف سائفر کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ کمیٹی نے بریفنگ دی کہ سفیر کی ذاتی اسسمنٹ ہے، سفیر نے جو لاہ عمل تجویز کیا تھا وہی کمیٹی نے فورن آفس کو کہا تھا، یہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائفر پر مزید افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ اٹھانا تھا۔ اس حوالے سے امریکہ کے دنیا بھر میں رجیم چینج آپریشن کے حوالے دیے گئے، ان کو پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے جوڑ دیا گیا، فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا، ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ارشد شریف اور دیگر صحافیوں کو ایک مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا جس کی حقیقت بہت حد تک اب واضح ہو چکی ہے۔ سائفر کا معاملہ سامنے لایا گیا تو ارشد شریف نے متعدد پروگرامز کیے، اس حوالے سے اس وقت کے وزیر اعظم سے ملاقات اور کئی انٹرویوز کیے۔ یہ بات بھی کی گئی کہ ارشد شریف کو مختلف میٹنگز کے منٹس اور سائفر بھی دکھایا گیا۔ سائفر پر مزید افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ اٹھانا تھا۔ اس حوالے سے امریکہ کے دنیا بھر میں رجیم چینج آپریشن کے حوالے دیے گئے، ان کو پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے جوڑا گیا، فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا، ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا۔ اور آپ کو یاد دلا دیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارشد شریف اور دیگر صحافیوں کو ایک مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا جس کی حقیقت بہت حد تک واضح ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائفر اور ارشد شریف کے وفات سے جڑے حقائق تک پہنچنا بے انتہا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ابہام پیدا ہوا ہے، جبکہ سائفر کے معاملے میں آرمی چیف نے 11 ماہ اس وقت کے وزیر اعظم سے کامرہ میں تذکرہ کیا تھا۔ اس پر وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کے معاملے پر کینیا میں بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور ہمیں بھی اپنی سطح پر تحقیقات کرنی چاہیے کہ ارشد شریف کی ہلاکت کا فائدہ آخر اٹھا کون رہا ہے۔ 5 اگست 2022 کو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا۔ ظاہر ہی ہوتا ہے کہ یہ تھریٹ الرٹ مخصوص سوچ کے تحت جاری کیا گیا جس کا مقصد شاید ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنے پر آمادہ کرنا۔ اطلاعات بھی ہیں کہ ارشد شریف صاحب ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ 8 اگست 2022 کو شہباز گل کے ARY چینل پر فوج میں بغاوت پر اکسانے کی متنازع بیان کی تمام مکاتب فکر نے
मजम्मत की और उसे रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ करार दिया। इदारों की जानिब से अरशद शरीफ को रोकने की किसी भी किस्म की कोशिश नहीं की गई। अगर गवर्नमेंट रोकना चाहती तो FIA के जरिए ये कर सकती थी। अरशद शरीफ UAE से कीनिया की जानिब उस वक्त रवाना हुए जब उनका दुबई का वीज़ा एक्सपायर हुआ। तो वो कौन थे जिन्होंने उन्हें वहाँ से जाने पर मजबूर किया? शायद उन्हें मुख्तलिफ मीटिंग्स के मिनट्स और साइफर भी दिखाया गया था। साइफर और अरशद शरीफ साहब की वफात के हवाले से जुड़े वाक़यात के हक़ाइक़ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अपने इदारों पर एतमाद रखें। माजी में हुई गलतियों को पिछले 20 सालों से अपने खून से धो रहे हैं। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, मगर हम साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते, क्योंकि एक बहुत मशहूर स्कॉलर ने कहा था कि अगर पाकिस्तान को तोड़ना है तो उसकी फ़ौज को कमज़ोर करना होगा। उनका कहना था कि एक मुत्तहिद कौम ही चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है। हम बतौर इदारा कभी अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगे। ये वक्त इत्तेहाद, तंजीम और नज़्म व ज़ब्त का है। DGISPR ने इस बारे में क्या कहा, सुनिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने इदारों पर एतमाद रखें। अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 सालों से हम अपने खून से उनको धो रहे हैं। ये आपकी फ़ौज है। ये वर्दी पहने हुए 35-40 साल नौकरी के बाद कोई गद्दारी का तोक लटका के घर नहीं जाना चाहता। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, मगर हम गद्दार और साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते। इस चीज़ का इदराक सबको करना होगा, क्योंकि फ़ौज अवाम के बगैर कुछ नहीं है। जबकि दूसरी तरफ रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साइफर मन घड़त बयानियां हरगिज़ नहीं है। साइफर एक हकीकत थी और है। कामरा की नशिस्त में मैं भी मौजूद था। मन घड़त कहानी थी तो डीमार्श की क्या ज़रूरत थी? सफ़ीर ने वाशिंगटन में नशिस्त का खुलासा भेजा। सफ़ीर ने कहा गुफ्तगू की नौयत सिफारती नहीं थी, इसमें धमकी थी। साइफर पर ना बयानियाँ घड़ा गया ना ही घड़ेंगे। हमने सफ़ीर के बयान को सियासी मकसद के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुलाकातें होती हैं, ताहम देखना चाहिए कि क्या हमने आइन और जमहूरियत के बरक्स कोई मुतालबा किया। हमने बारहा कहा कि हमारा यकनिकाती मुतालबा है कि मुल्क को दलदल से बाहर निकालने का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। अगर कोई काबिल ज़िक्र बात है तो पिछले दिनों लाहौर की कॉन्फ्रेंस में जो नारेबाजी हुई उसका नोटिस लिया जाना चाहिए था। उनका कहना था कि बहैसियत सियासी जमात हमने हमेशा इदारों का एहतराम और उनका दिफा किया है। हम समझते हैं कि इदारों के मजबूत होने से ही जमहूरियत और मुल्क मजबूत होता है। ये तासुर गलत है कि हम किसी इदारे की साख के खिलाफ हैं। इमरान खान कह चुके हैं कि एक मजबूत फ़ौज पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमारे इस्तेहकाम के लिए उनकी ज़रूरत है। हमने सैलाब, कोरोना और दहशत गर्दी के ख़ात्मे में फ़ौज के किरदार की हमेशा से तारीफ़ की है, आइंदा भी करते रहेंगे। आइन में तमाम इदारों का किरदार मुतय्यन है। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी है कि मुल्क के सबसे बड़े इदारे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई? अगर इमरान खान सच में रात की तारीख में मुलाकात करते हैं और गैर आइनी ऑफ़र्स करवाते हैं, गैर आइनी ऑफ़र्स मनवाने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि इमरान खान को इख्तिदार के अलावा कुछ भी अजीज़ नहीं है? इख्तिदार के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो आइनी हो या फिर गैर आइनी। क्या किसी आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए तौसी देने की बात करना आइनी और कानूनी है? अगर इमरान खान और PTI फ़ौज की इज्जत करती है और इदारे को अपना मानती है, तो जब इदारे की ट्रोलिंग होती है, शुहदा पर बात होती है, तो क्या कभी उनकी तरफ से ऐसी बातें करने वालों से लाताल्लुक़ी का इजहार किया गया? क्या ये कहा गया कि अगर उनमें से कोई PTI का वर्कर हुआ तो उसको सज़ा दी जाए?